تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 109 110 سوری 110 یعنی 109 اور 110. آیت نمبر 109. Many of the people of the scripture, that is Jews and Christians, wish that they could turn you away as disbelievers after you have believed, out of envy from their own selves, even after the truth that Muhammad is Allah's messenger has become manifest unto them. بہت سارے کثیر تعداد میں اہل کتاب کے لوگ یعنی یہودی اور کرسچن چاہتے ہیں یہ کہ تم کو پلٹا دے ایمان پر سے کفر پہ. یہ ان کی وہ جلن اور حسد ہے جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں. وہ ان کی خود کی یہ جلن اور حسد، اور جبکہ ان پہ یہ بات بہت کھل کے سامنے آ چکی ہے، انہیں پتا ہے یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے باوجود بھی مگر کیونکہ وہ ان میں سے نہیں تھے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، وہ عرب میں سے تھے، اسی لیے ان کو بنی اسماعیل میں سے تھے، اس لیے ان کو وہ حسد اور جلن آ گئی کہ ہم میں سے کیوں نہیں ہے، ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، ہم ہیں شاندار لوگ، ہم ہیں چوزن پیپل. یہ ہے وہ گھمنڈ اور غرور اور ایروگینس جس کی وجہ سے اللہ پچھاڑ دیتا ہے پھر. بٹ forgive and overlook، تو اللہ کہتا ہے معاف کر دو، نظر انداز کر دو، till اللہ brings his command، جب تک کہ اللہ کوئی اپنا حکم جاری کرے. verily اللہ is able to do all things، اور اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے جو چاہے کرے. آیت نمبر 110 110. and perform the salah and give the zakah, and whatever of good you send forth for yourselves before you, you shall find it with Allah. اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ بھی یعنی بھلائی گڈ تم کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو تو وہ جو تم بھیج رہے ہو تم سے پہلے وہ اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، یعنی کہ تم پاؤ گے اسے اللہ کے پاس. Certainly Allah is the seer of what you do. یقیناً اللہ ہر وہ چیز کو دیکھ رہا ہے جس کو کہ تم کر رہے ہو. The prohibition of following the ways of the people of the book. منع کیا گیا ہے اہل کتاب کی کوئی بھی طریقوں کو مت فالو کرو، ان کی کوئی بھی چیز میں ان کی نقل بھی مت اتارو، ان کے جیسے بھی مت بنو، ان جیسا کچھ بھی مت کرو. اللہ سیز یہ سیم آیت ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ. Many of the people of the scripture wish that they could turn you away as disbelievers after you have believed. اہل کتاب کے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پلٹا دے ایمان پر سے کفر پہ. اللہ warned his believing servants against following the ways of the people of book. اللہ یہاں پر خبردار کر رہا ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی بولیں، اپنے ایمان والے مومن بندوں کو اللہ کہہ رہا ہے ان کے خلاف کہ ان کی کوئی بھی بات مت سننا، کیونکہ یہ تم کو ایمان پہ سے ہٹا دیں گے. who publicly and secretly harbor enmity and hatred for the believers. ان کے دل کے اندر دشمنی اور نفرت ہے مومنوں کے لیے. تو جب یہ کوئی بھی بات ان کو بولیں گے وہ ضروری ہے کہ وہ ان کے نقصان کے لیے ہوگی، ان کی بھلائی کے لیے نہیں ہوگی. and who envy the believers while they recognize the virtue of the believers and their prophet. تو جب وہ جانتے بوجھتے ان کو پتا چل گیا ہے کہ ان کے مطلب نبی یعنی وہ جو رسول ہیں اور جو مومن بندے ہیں ان کے سارے جو بھلائیاں اچھائیاں جو ہے اس کو وہ لوگ جان گئے ہیں، اور پھر بھی وہ حسد رکھ رہے ہیں مومنوں سے. Allah also commanded his believing servants to forgive them and to be patient with them. اور اللہ یہ بھی حکم کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ کہ
اپنے مومن بندوں سے کہہ رہا ہے کہ معاف کر دو ان کو اور صبر بھی کرو. until Allah delivers his aid and victory to them. جب تک کہ اللہ تمہارے مطلب مدد اور تمہارے لیے فتح بھیجتا ہے تب تک تم بھی چپ بیٹھو. اللہ commanded the believer to perform the prayer perfectly. اللہ نے حکم کیا ہے, یعنی یہاں ایک یہ بھی حکم ہے نا مومن کے لیے کہ دیکھو نماز جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ادا کرنا. to pay the zakah, اور زکوٰۃ کو برابر ادا کرنا. and he encouraged them to preserve the practice of these righteous deeds. اور اللہ نے ان کی مومنوں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ یہ سارے اچھے اعمال ان کو کرتے رہنا, ان کو کرتے رہو, تاکہ یعنی یہ جو ہے یہ کرنے سے اس میں آگے اللہ کا جو بھی ارادہ اور پرپز ہے اس کے لیے اللہ پہلے ہی اپنے جو مومن بندے ان کو تیار کر رہا ہے. ابن ابی حاتم recorded that Abdullah bin Ka'b bin Malik said that Ka'b bin al-Ashraf سوچو Ka'b bin al-Ashraf who was a Jew and a poet, یعنی میں نے آج ہی سوچو اس کی جو ایک پوسٹ ڈالی ہوئی تھی, اس کا جو محل تھا جو ٹوٹ کھنڈر ہو گیا ہے مدینہ میں نے آج ہی اس کی وہ پوسٹ دیکھی فیس بک پہ. کعب بن الاشرف یہ ایک یہودی تھا اور شاعر تھا. used to criticize the prophet in his poems. اور اس کی جو شاعری تھی اب مطلب کویتائیں تھی اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی مطلب برائیاں بھلا برا کہتا تھا. سو اللہ ریویلڈ, تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ ودّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم, کہ بہت سارے many of the people of the scripture wish that they could turn you away regarding his matter. تو اس معاملے سے یعنی تم کو ہٹا دے, تم کو یہ جو چیز ہے اس سے ہٹا دے. ان لوگ کی ارادے, ان کی نیتیں یہی ہے. Also الدہق said that ابن عباس said, ابن عباس نے کہا an unlettered messenger came to the people of the scriptures confirming what they have in their own books about the messengers and the ayat of Allah. کہ ابن عباس نے بتایا کہ ایک امی رسول آئے اور ان کے پاس یعنی کہ مطلب اہل کتاب کے پاس, یعنی امی ہے کیونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, انہوں نے تو ایک حروف بھی نہیں پڑھا ہے, لیکن جو وہ آئے ان کے پاس what they have in their own books, اور وہ کنفرم کر رہے ہیں, اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتاب میں یہ چیز ہے نا, یہ ہے نا. تو انہوں نے کہاں سے پڑھی, تو وہ بتا رہے ہیں ان کی کتاب کی باتیں about the messengers and the ayat of Allah, اور اس میں جو بھی اللہ کی آیتیں ہیں رسولوں کی باتیں ہیں وہ سب بتا رہے. وہ ایک امی مطلب رسول. He also believes in all of this just as they believe in it, اور وہ اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ یہ خود یہودی اور کرسچن اپنی کتاب پہ جیسا ایمان رکھتے ہیں, ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہ کتاب کے اندر جو باتیں اس پہ ایمان رکھتے تھے کیونکہ قرآن میں آئی ہے وہ بات. Yet they rejected the prophet out of the disbelief, envy and transgression. مگر اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کیا اور مطلب ان کے اندر جو کفر اور جلن حسد اور ان کے اندر جو طغیانیت بھری ہوئی تھی اس کی وجہ سے. This is why Allah said, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا کفارن حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق, out of envy from their own selves. ان کے اندر ہی خود جلن تھی نا, تو ان کی جلن کی وجہ سے even after the truth that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is Allah's messenger has become manifest unto them. یہ بات ان کے اوپر ظاہر ہو گئی, کھل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے. اس کے باوجود اللہ said that after he illuminated the truth for them such that they were not ignorant of any of it. اللہ نے ان کے لیے ہر چیز کو مطلب اجالے میں لے آیا اور ان کے سامنے روشن کر دیا, اور اب وہ کسی بھی چیز سے غافل نہیں تھے. Yet their envy made them deny the prophet. اس کے باوجود بھی ان کی حسد اور جلن نے ان کو اس چیز پہ آمدہ کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. Does Allah criticize and chastise and denounce them. اسی لیے اللہ نے ان کو بھلا برا کہا
اور ان کو اللہ نے مطلب عذاب اور یہ سب دیا اور ان کو رد کر دیا کھلم کھلا اعلانیہ. Allah legislated the characteristics that his prophet and the believers should adhere to. اللہ نے جو بھی قاعدے قانون جو بھی دیے اور جو the characteristic that his prophet and the believers should adhere to. تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن بندے ان کو اس چیز کو برابر پکڑ کے چلنا ہے، اور وہ ہے بلیف یعنی ایمان، اور مطلب یقین، ایمان، فیتھ اینڈ ایکسیپٹنگ واٹ اللہ ریویل ٹو دیم، اور وہ چیز جو قرآن مطلب جیسے جو اللہ نے دیا ہے اس کو قبول کریں. اینڈ ٹو دوز بیفور دیم آؤٹ آف ہز جنروسٹی اینڈ ٹریمینڈس کائنڈنس، اور اس کو ٹو دوز بیفور دیم آؤٹ آف ہز جنروسٹی، اور جو بھی ان کے مطلب پہلے ہیں یعنی ان کے لیے بھی، اور مطلب ان کے لیے بہت زیادہ اللہ نے بہت کائنڈنس اور بہت زیادہ رحم اور جنروسٹی کے ساتھ اللہ نے ان سے پہلے جو تھے ان کے لیے بھی یہ کیا اور بعد والوں کے لیے بھی کیا.